ٹیڑھا ہے اور لنچ بھی گندا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے سامنے وہ خراب ہو رہا ہے. لنچ ٹیشو ہے کوئی؟ نہیں میرے پاس کوئی ٹیشو نہیں ہے. صحیح ہے اتنا چلے گا. ایکچولی یہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو
جیسے اس دن وہ بالکل معصوم تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا. حج کرنے والا اگر اس کا اہتمام کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، مجھ سے کوئی فضول بات نہ ہو، تو وہ ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے. کتنے بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسول، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. بخاری کی روایت ہے. قیل ثم ماذا، پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے. قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ثم الحج مبرور، فرمایا کہ اس کے بعد پھر حج مبرور، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں گناہوں سے اجتناب ہو، جو اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، یہ حج سب سے زیادہ افضل ہے. عورتوں نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کے بڑے فضائل آپ بیان فرماتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم جہاد نہ کرو، لَكُنَّ الْجِهَادُ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، تمہارا جہاد حج مبرور ہے. تم گناہوں سے بچتے ہوئے حج کر لو تو جہاد کے فضائل بھی تمہیں حاصل ہو جائیں گے. تو اتنا اونچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. جو کچھ بھی استطاعت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اسی معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نانے جبی سے مجبور ہیں اور جو 2 وقت کی روٹی جن کو میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے اس کا بھی، اللہ نے جو اتنا پیارا پاکیزہ دین ہمیں عطا فرمایا اس کا بھی، اور جو حج کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر نعمت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو زیادہ تمہید لمبی نہیں کرتے، ہمیں چونکہ مختصر وقت میں عمرہ اور حج کا طریقہ وہ اس کا مذاکرہ کرنا ہے، تو اس لیے ہم اب شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ایک نظر میں دیکھ لیجئے کہ عمرہ کے کیا کیا افعال ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں غسل کریں گے، اور اگر احرام کی چادریں بھی اپنے گھر سے پہننا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بہتر ہے. 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، اور حج پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دستور بھی ہے اور اچھا دستور ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے جاننے والوں سے آدمی کہا سنا معاف کرواتا ہے. کسی کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا کر کے جانا چاہیے. اور ویسے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی رشتہ داروں میں آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو پاک صاف ہو کر جائیں. سارے گناہوں سے، جو ظاہری گناہ اپنے ذاتی زندگی میں ہیں ان سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جو باطنی گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کرنی چاہیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہوں کی بھی ایک فہرست ہے، اور بعض ایسے گناہ بھی ہیں کہ جن کو آج ہم نے اپنے معاشرے میں گناہوں کی فہرست ہی سے نکال دیا ہے. اس کی تفصیل میں جائیں گے تو زیادہ وقت گزر جائے گا. باطنی گناہوں میں حب دنیا ہے، دنیا کی ایسی غالب محبت کہ جس کی وجہ سے اللہ کے احکام پامال ہونے لگے اور ہم اپنے فرائض اور واجبات ادا کرنے سے غافل ہو جائیں یا گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ حب دنیا رأس کل خطیئہ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. اسی طرح دل میں تکبر ہے، غرور ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، کسی سے حسد
حسد ہے, کسی سے بغض ہے, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, مہلک گناہ ہیں. تو ان سے ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کر لیں. اپنی آمدن کو دیکھ لیں کہ اس میں کہیں مشتبہ یا کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہو رہی ہے, ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے, ہم اپنے کاروبار میں اور روزمرہ کے معاملات میں کہیں جھوٹ یا دھوکہ دہی سے کام تو نہیں لے رہے, ہماری زبان صحیح استعمال ہو رہی ہے یا نہیں, اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کسی کی تکلیف کے کلمات تو نہیں عطا ہو رہے. تو ان سارے گناہوں سے ہم سچی توبہ کر کے پھر عمرے کا احرام باندھیں. یہاں سے جانے والے عام طور پر تمتع کرتے ہیں, اور تمتع اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عمرے کا علیحدہ احرام باندھا جاتا ہے, عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے. تو عمرے کا احرام آپ اپنے گھر سے چادریں پہن لیں اور نیت ابھی عمرے کی نہ کریں, تلبیہ نہ پڑھیں, اس لیے کہ بعض اوقات پرواز کئی گھنٹے بلکہ بعض اوقات کئی دن بھی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے ملک کا نظام ہے. تو اس لیے پھر احرام کی پابندیاں وہ لازم ہو جاتی ہیں اور ان کا نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو غسل کرنے, آپ چادریں پہننے, معافی تلافی کرنے, 2 رکعت نماز پڑھنے, اپنے سفر کی آسانی کے لیے دعا کرنے. وہ نماز آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, جہاں زیادہ یکسوئی حاصل ہو تو وہاں آپ یہ نماز ادا کریں. اور اس کے بعد پھر آپ ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں گے, اور جب جہاز پرواز کرنا شروع کر دے گا تو پھر آپ نیت کر لیں عمرے کی. ویسے اس وقت بھی ضروری نہیں ہے, ضروری تو ہے جو میقات جہاں سے آگے احرام کے بغیر جانا ممنوع ہے, اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. تو چاہے تو اس وقت تک انتظار کریں, اس وقت کریں, اور چاہے تو پرواز شروع ہونے کے بعد کر لیں. اس کے بعد تو پھر آپ نے اور کچھ نہیں کرنا نا, عمرہ ہی کرنا ہے, اور وہاں بیٹھے ہوئے احرام کی پابندیاں کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. تو پرواز شروع ہونے کے بعد آپ تلبیہ پڑھ لیں, نیت کر لیں عمرے کی. اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے اسے آسان فرما دیجیے اور اسے قبول فرمائیے. یہ نیت دل میں ہونا کافی ہے, اور یہ کلمات آپ کو عربی میں یا اردو میں زبان سے بھی ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے, اور یعنی احرام باندھا, اس کے بعد آپ نے نیت کی, نیت کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پڑھا, اور اس کے بعد پھر جب آپ وہاں پہنچیں گے تو درمیان کے بہت سارے مراحل ہیں, وہ آپ کی انتظامی چیزیں ہیں, اور انتظامی چیزیں اکثر آپ کو معلوم ہے. بہت سارے وہ حضرات ہیں جو کئی دفعہ حج عمرہ کر چکے ہیں, اور جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہاں کے جو انتظامیہ کے حضرات ہیں وہ بیان کریں گے. ہم صرف عمرہ اور حج کیسے ادا ہوتا ہے, اس کے کیا ارکان ہیں, کیا احکام ہیں, اس پر اکتفا کریں گے. تو آپ نے احرام باندھ لیا تھا, نیت کر لی تھی. جی سوالات کی نشست اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے جائیں انہیں محفوظ کرتے جائیں, اور جب یہ سبق پورا ہو جائے تو پھر آپ کو سوالات کریں. تو احرام باندھ لیا تھا آپ نے, تلبیہ پڑھ لیا تھا, نیت کر لی تھی. اب آپ جب مسجد حرام میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ عمرہ ادا کریں گے, اور عمرہ ادا کرنے کے لیے عمرہ کے 3 ہی افعال ہیں. ایک طواف ہے, دوسرا صفا مروہ کے درمیان سعی ہے, اور تیسرا اپنے سر کا حلق ہے یا بال چھوٹے کرانا ہے. یہ 3 ہی اس کے افعال ہیں, اور ان سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. تو آپ جب عمرہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے حجر اسود سے ذرا سا پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے, جیسے نماز میں نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, ایسے آپ ہاتھ اٹھائیں گے استقبال قبلہ کرتے ہوئے,
اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے. یہ نیت اور استقبال کہلاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر موقع ہو اور زیادہ ہجوم نہ ہو، دوسروں کو اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے بغیر ممکن ہو، تو آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے اور اس کو استلام کہا جاتا ہے. استلام کریں گے. اگر استلام ممکن نہ ہو زیادہ ہجوم کی وجہ سے، تو آپ صرف ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اس کو اشارہ استلام کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ 7 چکر لگائیں گے اور 7 چکر بیت اللہ کے جب پورے ہو جائیں گے، حجر اسود کے سامنے بالکل جب آپ آئیں گے، تو حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد پھر آپ استلام آخر میں، تو حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوگی، حجر اسود ہی پر اس کا اختتام ہوگا. حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر آپ پہنچیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا. اس طریقے سے آپ 7 چکر لگائیں گے. اور عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں کہ کتنے چکر ہوئے، تو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ انگلی دباتے جائیں اور اس طریقے سے یاد رکھیں، اور چاہیں تو وہ 7 دانوں والی ایک تسبیح ملتی ہے، وہ طواف اور سعی کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ تسبیح اپنے ساتھ رکھیں تو 1 چکر پورا ہو جائے تو 1 دانہ گرا دیں. اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ جب طواف پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ 2 گانہ طواف پڑھیں گے، اور بلکہ اس طواف کے 8 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ 1 دفعہ استلام کریں گے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن ہو تو بوسہ دیں گے. لیکن عام طور پر چونکہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور آپ اس وقت حالت احرام میں ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر ہاتھ بھی نہ لگائیں اور بوسہ بھی نہ لیں. اس لیے کہ بعض اوقات بہت زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ خوشبو اگر تھوڑے سے اس کو بھی لگ جائے تو بعض اوقات تب لازم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اشارہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور درمیان میں جو عمرے کے بعد حج سے پہلے وقت ملے گا آپ کو، جس میں آپ حالت احرام میں نہیں ہوں گے، اس وقت میں آپ عمرے کریں یا ویسے تو نفل طواف کریں، اور اس دوران آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ حجر اسود کا بوسہ ضرور لیں. تو طواف پورا کرنے کے بعد پھر 1 دفعہ یہ استلام یا اشارہ استلام ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ ملتزم جو حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان دروازے کے درمیان کی جگہ ہے، اسے ملتزم کہا جاتا ہے، اس سے چمٹ کر دعا کریں اگر موقع ہو. بہت زیادہ ہجوم ہو، دکم پیل ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہاں چمٹ کر ضرور دعا کرے. یہ ایک مستحب عمل ہے. اور اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت طواف کی پڑھیں گے، جسے 2 گانہ طواف کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ زمزم کے پاس جائیں گے، چاہے ٹوٹوں کے پاس جائیں، چاہے نیچے تہخانے میں جائیں، اور وہاں سے خوب جی بھر کے زمزم پیئیں گے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ سعی کریں گے. اور سعی کرنے کے لیے صفا سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے. جب آپ صفا کے اوپر پہنچیں گے، جہاں چٹانیں نظر آتی ہیں، وہاں سے پھر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے. حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہاں سے آپ استلام کریں گے، اشارہ استلام. تو یہ 9واں استلام ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ پر 7 چکر کا اختتام ہوگا. طواف میں تو یہ تھا کہ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر آتے تھے تو 1 چکر پورا ہوتا تھا. صحیح میں یہ نہیں، صحیح میں صفا سے آپ مروہ تک گئے تو 1 چکر پورا ہو گیا، مروہ سے صفا پر آئے تو دوسرا چکر ہو گیا، پھر صفا سے مروہ گئے تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ 5واں، مروہ سے صفا 6واں، اور صفا سے مروہ 7واں. اس طریقے سے 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے. یہ صحیح آپ کی مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد پھر آپ حل کروائیں گے، یعنی پورے سر کے بال اڑوائیں گے، یا ایک پورے سے ذرا سے زیادہ مقدار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کم از کم 1/4 سر کے بال آپ کٹوائیں گے تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں تو زیادہ بہتر بات ہے. یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے.
احرام کے لیے احرام کی جو یعنی صورت ہے کہ احرام کس طرح کے کپڑوں کا ہونا چاہیے، تو یہ بھی معروف بات ہے، سبھی کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، دو چادریں بغیر سلی ہوئی، ایک کو آپ تہبند بنائیں گے اور دوسری آپ اوپر کے حصے پر رکھیں گے۔ مردوں کے لیے احرام میں ضروری ہوتا ہے کہ ان کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو، مردوں کا احرام سر میں ہوتا ہے، سر پر کوئی کپڑا لینا، ٹوپی لینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو مردوں کے لیے ضروری ہوتی ہے حالت احرام میں کہ ان کے پاؤں کی درمیانی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ خالی رہنی چاہیے، یہ نشاندہی کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں ٹخنے ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ یہ ہوائی چپل جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہنی جائے، یہ بالکل بے غبار ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح کے ہوائی چپل میں چلنے میں بعض لوگوں کو دشواری ہوتی ہے یا دوسروں کا پاؤں پڑتا ہے تو اس کی یہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر آدمی پریشان ہوتا ہے، ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی سینڈل پہننا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اسے علماء کو دکھا کر تو تصدیق کر لی جائے کہ اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ اس کی مختلف شکلیں آج کل آ رہی ہیں، تو بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ تین چیزوں کا خالی رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ درمیان کی ابری ہوئی ہڈی، دوسرا دائیں بائیں کا ٹخنا، اور تیسرا ٹخنوں کے بالکل برابر پیچھے جو ایڑی سے اوپر کی ہڈی ہے اس کو خالی رکھنا۔ بعض حضرات اگرچہ اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ ڈھکی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ وہ بھی خالی رہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈیزائن ہو کہ جس میں یہ تینوں چیزیں خالی رہیں تو وہ سینڈل آپ پہن سکتے ہیں۔ عورتوں کے احرام کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، ان کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، زیور پہننا، دستانے پہننا، موزے پہننا سب جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ موزے نہ پہنیں لیکن ان کے لیے پہننے کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات عورتوں کے احرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چہرے پر نقاب لٹکا کر رکھیں، اور اس طریقے سے لٹکائیں کہ چہرے پر نقاب نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ بعض اوقات خواتین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حج کے سفر میں پردہ ضروری نہیں رہتا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ پردہ تو چہرے کا فرض ہے، اور جب چہرے کا پردہ فرض ہے تو حج جیسی مقدس عبادت میں اور حرمین جیسے مقدس مقامات میں تو اس کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اور ہماری اتنی محنت اور اتنا مہنگا حج وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہاں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ چھجے والی ٹوپی پہن لیں اور اس کے اوپر نقاب ڈال لیں تو پردہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا احرام بھی باقی رہے گا، احرام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ احرام یہ عمرے کے فرائض میں سے ہے۔ اب احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، نیت کریں گے۔ تلبیہ کے الفاظ بھی عام طور پر سب کو آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ ہے اور یہ ایک دفعہ پڑھ لینا آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے، اور مرد بلند آواز سے اس کو پڑھیں۔ اور احرام باندھنے کے بعد جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر یہ تلبیہ آپ جاری رکھیں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ احرام کی جو ممنوعات ہیں ان میں ایک تو سر کا ڈھانکنا مردوں کے لیے یہ ممنوع ہے، عورتوں کے لیے سر ڈھانکنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا آسان ہو جائے اور ان کے بالوں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹا
تو سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ احرام کے ممنوعات میں سے ہے. مردوں کے لیے سر کو ڈھانکنا اور پاؤں کی یہ سوکھی ہوئی ہڈی اور ٹخنوں کو ڈھانکنا ممنوع ہے. اور عورت کے لیے صرف چہرے کو اس طریقے سے ڈھانکنا کہ نقاب چہرے پر لگے یہ ممنوع ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز عورت کے لیے ممنوع نہیں ہے. دوسری چیز جو احرام میں ممنوع ہے وہ ناخن کاٹنا ہے. جب احرام باندھے آپ نے تو احرام کھلنے تک آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور اسی طریقے سے بالوں کا کاٹنا احرام کی حالت میں یہ بھی ممنوع ہے. جب تک کہ عمرہ کے یا حج کے افعال پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ سر نہیں اٹھا سکتے، بال کاٹ بھی نہیں سکتے. چلیے خوشبو لگانا یہ ممنوع ہے. احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام باندھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ خوشبو لگائیں، اپنے جسم پر لگائیں، چاہے احرام کی چادروں پر لگائیں، یہ ممنوع نہیں ہے. لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. سب سے پہلے جب آپ وہاں پہنچیں گے اور بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے گی تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور یہ قبولیت دعا کی خاص گھڑی ہے. تو اس میں آپ اہتمام سے دعا کریں. طواف اس کے بعد آپ کریں گے جس کا اجمالاً میں ذکر کر چکا ہوں. سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نیت کریں گے. حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے اور نیت کریں گے جیسے نماز کی نیت کی جاتی ہے. اور اس موقع پر مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مختصر دعا آپ یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد اتنا کہہ دیں، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ دیں تو بھی کافی ہے. اس کے لیے کوئی خاص کلمات کہنا فرض واجب نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آئیں گے اور پھر آپ استلام کریں گے. یعنی احرام کی حالت میں نے عرض کیا کہ چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں، بوسہ بھی نہ لیں. دور سے استلام کا یوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے اشارہ کر لیں اور ان ہتھیلیوں کو چوم لیں. تو یہ اشارہ استلام کہلاتا ہے. اور اس موقع پر بھی آپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں اور پھر ہاتھوں کو چوم لیں. اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر 7 چکر آپ لگائیں گے اور طواف کریں گے. اور طواف کرنے کا طریقہ میں نے اجمالاً عرض کر دیا ہے. اتنی بات مزید سمجھ لیں کہ چونکہ اس طواف کے بعد آپ کو سعی بھی کرنی ہے تو جس طواف کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ اس طواف میں اجتباء بھی ہوتا ہے اور رمل بھی ہوتا ہے. اجتباء کا مطلب یہ ہے اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر تو بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں گے. یہ اجتباء کہلاتا ہے، دایاں کندھا خالی رکھنا. اور رمل پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہلکے ہلکے دوڑ کر چلیں گے. بہت تیز دوڑنا بھی مراد نہیں ہے اور معمول کی رفتار سے بھی نہیں چلیں گے آپ، بلکہ آہستہ آہستہ تیز قدموں کے ساتھ ہلکی دوڑ جس کو کہا جا سکے وہ آپ پہلے 3 چکروں میں لگائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت کمزور دیکھ کر تو جب مدینہ منورہ سے آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، روک دیے گئے تھے. پھر آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئے تھے تو مشرکین نے کہا تھا کہ یہ نحیف اور کمزور جسم یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمل کا حکم دیا کہ تیز قوت کے ساتھ چلو اور ہلکی دوڑ لگا کر ان کو دکھاؤ کہ ہم قوت میں ہیں اور ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ہی ہر چکر ختم ہوتا ہے اور ہر چکر کے اختتام پر استلام یعنی اشارہ استلام ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ ایک طواف میں 8 مرتبہ اشارہ استلام کریں گے. ایک دفعہ بالکل شروع میں، پھر ہر چکر کے اختتام پر، اور یہ اس طریقے سے 8 استلام ہو جائیں گے.
ایک بالکل ابتدا میں آپ نے کیا اور ایک ہر چکر کے اختتام پر کیا تو 7 چکر آپ نے لگائے، 7 استعلام وہ ہو گئے، اور ایک بالکل ابتدا میں جو آپ نے کیا تھا یہ 8 استعلام ہو جائیں گے۔ استوا اور استعلام کی تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ آگے چلیے، استوا یہ بات یاد رکھیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، رمل بھی صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہ استوا ہے نہ رمل ہے، وہ اپنی معمول کی رفتار چلے گی، اور جو لباس عام طور پر وہ یہاں پہنتی ہے وہی پہنے رکھے گی، صرف چہرے پر نقاب نہیں لگنے دے گی۔ تو یہ طواف یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ حجر اسود دروازے کے قریب جو کونا ہے اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کے اندر حجر اسود جڑا ہوا ہے، اور حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نزل الحجر من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا ابن آدم۔ فرمایا کہ یہ جنت سے نازل ہوا تھا یہ پتھر، اور جب یہ نازل ہوا تھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطایا نے، گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اور مقام ابراہیم جس پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور یہ فرمایا کہ اگر بنی آدم کے گناہ ان کو آلودہ نہ کرتے تو ان میں ایسی روشنی اور چمک ہوتی کہ ما بین المشرق والمغرب کو منور کر دیتی، مشرق اور مغرب کے درمیان کو منور اور روشن کر دیتی۔ تو خیر یہ طواف اس طریقے سے آپ کا پورا ہوا، اور آپ نے ملتزم پر دعا کی۔ یہ ملتزم کی نشاندہی کی گئی ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان، دروازے کے درمیان کا حصہ ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ دیوار کے ساتھ چمٹایا، اپنے بازو کو اس کے اوپر بچھایا، اپنے رخسار کو اس کے ساتھ لگایا، اور اس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے دعائیں مانگی۔ تو یہ ملتزم خاص مقام ہے قبولیت دعا کا، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے اگر موقع ملے تو اس طریقے سے چمٹ کر بیت اللہ کے ساتھ اپنا رخسار چمٹا کر، اپنے بازو بچھا کر، ہتھیلیاں بچھا کر، اپنا سینہ بیت اللہ کے ساتھ لگا کر اپنے اللہ سے آدمی دعائیں مانگے۔ لیکن بہت زیادہ ہجوم ہو اور اس کا موقع نہ ملے تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا ہی مقام مبارک ہے، اس جگہ بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ قبولیت ہی کا مقام ہے، تو دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ تو کسی سنت یا مستحب کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد پھر آپ لوگ تو اس پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، یہ جو ملتزم ہے اس پر بھی چونکہ خوشبو وہ پوری چاروں کونوں پر لوگ وہاں خوب خوشبو لگاتے ہیں، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میں خوشبو لگاؤں، تو اس سے بے تحاشا خوشبو وہاں لگی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ اس کے ساتھ چمٹ کر دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اگر چمٹیں گے تو خوشبو آپ کے ہاتھوں کو لگے گی، آپ کے چہرے کو لگے گی، اور اس سے دم لازم ہو جائے گا، احرام کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ تو اس موقع پر آپ دور ہی سے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر اگر موقع ملتا ہے تو دعا مانگیں۔ ملتزم پر آپ نے دعا مانگ لی، اس کے بعد آپ دوگانہ طواف پڑھیں گے، اور دوگانہ طواف پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے کی جگہ یہ زیادہ بہتر اور مستحب ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ وہیں نماز پڑھیں۔ بعض اوقات لوگ اس میں بہت دب و دو کرتے ہیں، اور کمپین ہوتی ہے، اور سب کی چاہت ہوتی ہے کہ وہیں پڑھیں، تو دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اگر پیچھے کسی بھی جگہ ملے تو آپ وہ دوگانہ طواف پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں کسی جگہ بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا دوگانہ طواف ادا ہو جائے گا۔ دوگانہ طواف ادا کرنے کے بعد پھر آپ جو باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیان وہیں اندر مطاف کے کنارے پر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں جائیں، آپ وہاں خوب زمزم پئیں، اور اپنے چہرے پر بھی کچھ ڈالیں، سر پر بھی کچھ ڈالیں۔
تو یہ زمزم ہے جو لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جائے اس مقصد کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور زمزم کا کنواں یہ بھی جنت سے نکلا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام معصوم تھے اور کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، پریشان ہو کر کبھی صفا پر جاتی، کبھی اتر کر مروہ پر جاتی اور دیکھتی کہ کہیں سے کوئی آبادی نظر آئے، کوئی پانی کا انتظام ہو، میں بچے کو بلاؤں۔ اسی دوران جب آپ وہ گئی ہوئی تھی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے اپنا پاؤں مارا اور ایک چشمہ ابل پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا، یہ واپس آئی، انہوں نے دیکھا کہ چشمہ ابل رہا ہے، انہوں نے منڈیر بنائی اور کہا زم زم رک جا رک جا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ نہ روکتی تو اس چشمے سے اتنا پانی نکلتا کہ پورے روئے زمین پر پہنچ سکتا تھا، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ پوری کائنات اس میں ڈوب سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو روک دیا۔ اور پھر یہ زمزم کا جو کنواں ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نگرانی میں رہا، پھر ان کی اولاد کی نگرانی میں رہا، پھر ان کے سسرالی رشتہ داروں کی نگرانی میں چلا گیا بنو جرہم، اور بنو جرہم نے اس کی حرمت پامال کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا، اور پھر مرور زمانہ سے گردش ایام سے وہ کنواں بالکل اس کے نشانات بھی مٹ گئے اور صدیوں تک پھر یہ کنواں اس طریقے سے غائب رہا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جگہ ہے، یہاں ایک کنواں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ کنواں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا، چنانچہ اس کی کھدائی کی گئی اور کھدائی کرتے 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 بالآخر وہ کنواں نکل آیا، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک جاری ہے، اور روزانہ ہزاروں لاکھوں گیلن پانی اس سے نکلتا ہے، لیکن 15 منٹ کے وقفے میں وہ پھر اس سطح پر آ جاتا ہے، جتنا زیادہ آپ پانی نکالیں وہ اسی طرح بھرا رہتا ہے۔ اور اس پانی میں ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں کہ اور کسی پانی میں نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والی کوئی شخصیت آئی ہے، میں جا کر اس کا جائزہ لوں۔ پہلے تو اپنے کسی عزیز کو بھیجا، لیکن اس نے حالات بتائے، اطمینان نہیں ہوا، کہا کہ میں خود جا کر جائزہ لوں گا۔ جائزہ لینے کے لیے گئے اور دیکھتے رہے، ایک مہینہ وہاں رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کتنا وقت گزر گیا یہاں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے 30 راتیں اور 30 دن گزر گئے۔ تو فرمایا کہ اتنے دنوں کون آپ کی مہمانی کرتا رہا، کون کھانا کھلاتا رہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان 30 دنوں میں زمزم کے پانی کے علاوہ اور کچھ میں نے نہیں کھایا، اور میں زمزم پینے سے میں اتنا سیر ہو جاتا ہوں کہ میری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میرے پیٹ پر چربی چڑھ گئی ہے۔ تو یہ پانی ایسا ہے کہ یہ طعام بھی ہے بھوک کی حالت میں، اور یہ بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہوگا، دینی مقصد ہو، دنیاوی مقصد ہو، جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حافظ الدنیا کہلاتے ہیں، اور بخاری شریف کی بہت ہی مایا ناز اور بے نظیر شرح انہوں نے فتح الباری کے نام سے لکھی ہے۔ اس شرح کا مقابلہ اور کوئی شرح نہیں کر سکتی، اور اس بنا پر علماء نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح الباری لکھے جانے کے بعد اب کسی اور شرح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ جیسے مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو ایسے فتح الباری لکھے جانے کے بعد اور کوئی کتاب اس کی شرح لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا، میں نے زمزم پیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حافظ ذہبی
خصوصی حافظے کی برکت تھی اور اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایسی بے نظیر اور معنی شرح لکھی. تو مائع زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے اس کی کھدائی کی تو وہ پانی نکل آیا اور اس میں ایسی خصوصیات ہیں دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے. چند سال پہلے جاپانی ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کی جو بہت عرصے سے کوئی 15 سال اس میں تحقیق کرتے رہے دنیا بھر کے پانی ہوگی. تو کسی طالب علم نے ان سے کہا کہ تم زمزم کی بھی، جو ایک سعودی طالب علم تھا تو اس نے کہا کہ زمزم کی بھی تحقیق کر لو. انہوں نے زمزم کی تحقیق کی تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ اس پانی میں وہ خصوصیات ہیں کہ جو کسی اور پانی میں نہیں، اور اس کے اتنی اس میں قوت ہے، اتنے اس میں وہ مٹیریل، اتنے اس کے وہ جاندار ہیں. اور پھر جب بسم اللہ پڑھ کر پیا جاتا ہے تو اس میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں. کسی بھی پانی پر بسم اللہ پڑھیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں خاص قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے. اور مائع زمزم میں تو ویسے خصوصیات ہوتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ لکھا کہ زمزم کا ایک قطرہ اگر دوسرے پانی کے 1000 قطروں میں ڈالا جائے تو ان 1000 قطروں میں زمزم کی ساری خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ایک قطرہ ان 1000 قطروں میں وہ خصوصیات پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا مبارک پانی عطا فرمایا ہے. تو یہاں سے آپ زمزم پیئیں گے اور اس کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اب آپ صحیح کرنے کے لیے صفا پر جائیں گے اور یہ صفا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. آپ حجر اسود کی طرف سے صفا مروہ کی طرف جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ کو صفا کی پہاڑی پڑے گی. آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ بیت اللہ ہے بیچ میں، اس کونے پر حجر اسود ہے. یہاں سے آپ سیدھے آپ کو چلیں گے تو صفا پہاڑی پر آپ پہنچیں گے اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر جہاں سے خوردوری چٹانیں نظر آ رہی ہیں وہاں کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو حجر اسود نظر آئے گا. یہاں آپ استعلام کا اشارہ کریں گے اور یہاں دعا مانگیں گے اور اس کے بعد پھر آپ صحیح شروع کریں گے. تو صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے، یہ ایک چکر ہو گیا. مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے، دوسرا چکر ہو جائے گا. صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، تیسرا چکر ہوگا. اور پھر مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے، چوتھا چکر ہوگا. پھر صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے تو یہ آپ کا 5واں چکر ہو جائے گا. اور پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو 6واں چکر ہوگا. اور صفا سے مروہ تک پہنچیں گے تو یہ 7واں چکر ہو جائے گا. یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی. تو 7 ہی چکر لگائیں، اپنے آپ میں تسبیح رکھیں. بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے پھر چلتا ہی رہتا ہے. بابا جی تھے، انہوں نے ایک اور روک کر پوچھا کہ پتر کدوں تک چلنا ہے؟ صبح تو لے کے چل رہے ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے، سارے لوگ ختم ہی نہیں کر رہے، صحیح کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بعض اوقات آدمی ناواقفیت میں گھومتا ہی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ جب فارغ ہو کر بیٹھ جائیں گے تو صحیح پوری ہوگی. تو ایسا نہیں ہے، 7 ہی چکر لگانے. صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے. تو اس طریقے سے آپ صحیح کریں گے. اس کا خیال رکھیں گے کہ جب آپ مینین اخضرین کے درمیان وہاں سبز رنگ کے ستون بنے ہوئے ہیں، لائٹوں سے بھی اس کی نشاندہی کر رکھی ہے، تو اس حصے میں آپ تھوڑا سا دوڑ کر چلیں گے. مرد حضرات دوڑیں گے، خواتین دوڑیں گی نہیں، وہ اپنی طبی رفتار سے چلیں گی. یہاں یہ ہے. اور اس دوران آپ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، ویسے تو کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، طواف کے دوران بھی اور سعی کے دوران بھی. یہ جو ہر چکر کی دعائیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے کہ لوگوں کو تاکہ دعا مانگنے کا موقع مل جائے تو اتنی ساری دعائیں لوگوں کو یاد ہوتی نہیں ہے. وہ پھر بعض اوقات اپنے کتاب سے سامنے لے کر تو اس سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہ یکسوئی سے دعا ہو پاتی ہے نہ یکسوئی سے طواف ہو پاتا ہے. بعض اوقات گروپ لیڈر وہ کلمات کہلاتا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتے جاتے ہیں، اس کے پیچھے وہ کلمات دہراتے جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کلمات کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو قرآن و حدیث کی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ مانگتے جائیں، اور اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان میں دعا مانگتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہر زبان آتی ہے نا، اللہ تو ہر زبان سمجھتے ہیں. تو آپ اپنی
اس سے آپ اجتناب کریں. آخر میں جب سے آپ کی پوری ہو جائے گی تو شکرانے کے 2 رکعت آپ پڑھیں گے، اور جب بھی آپ صفا پر آئیں گے دعا مانگیں گے، جب بھی آپ مروا پر پہنچیں گے تو دعا مانگیں گے. یہ ضروری نہیں ہے صحیح کے مکمل ہونے کے لیے، لیکن بہتر ہے کہ اطمینان سے آپ صحیح کریں، اور ہر چکر کو پورا کرنے پر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اطمینان سے، پھر چکر شروع کریں. اس سے آپ کو 1-2-7 چکر مسلسل لگانے سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور دعائیں مانگنے کا بھی خوب موقع آپ کو مل جائے گا. صحیح سے فارغ ہونے کے بعد آپ حل کروائیں گے. حل کروانا زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، حل کروانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کسی نے کہا والمقصرین، آپ نے پھر اسی یعنی کہ قصر کرنے والوں پر بھی، یعنی بال چھوٹے کرانے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو، یہ بھی دعا فرما دیجیے. آپ نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین. پھر کسی نے لقمہ دیا کہ حضرت قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا رحم اللہ المحلقین، حل کرانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو. چوتھی مرتبہ میں فرمایا والمقصرین، ٹھیک ہے بال چھوٹے کرانے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو. تو بالوں کو حل کروانا زیادہ افضل ہے، اور اگر کوئی حل نہ کروائے تو چھوٹے کروانا، ایک کورے کے برابر کاٹنا، یہ چوتھائی سر کے بال کاٹنا ضروری ہے. لیکن آپ چوتھائی سر کے بال کاٹیں گے تو بال چھوٹے بڑے ہو جائیں گے. وہ ایک اور حدیث کی روح سے ممنوع ہے یا بہتر نہیں ہے. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے سر کے برابر بال ایک کورے کے کاٹ لیں، تو آپ کا حل وہ جو احرام کا رکن ہے اور وہ حکم ہے قصر یا حل کا، وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور کوئی ممنوع شکل بھی آپ کے بالوں کی نہیں بنے گی. سر کے بال اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے کہ سنت کے مطابق پٹے رکھے جائیں، زلفیں رکھی جائیں، جن کی صورت کبھی جب بڑھ جاتے تھے بال تو کندھوں تک پہنچ جاتے تھے، کبھی آپ کٹواتے تھے تو وہ کانوں کی لو تک ہوتے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے نصف گردن تک جاتے تھے، پھر کندھے تک پہنچ جاتے تھے، پھر آپ کٹوا دیتے تھے. تو ایک تو وہ صورت ہے کہ بڑے بال رکھے جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی چھوٹے بال رکھے تو پھر پورے سر کے بال برابر ہونے چاہیے. پورے سر کے بال برابر، کسی جگہ سے چھوٹے کسی جگہ سے بڑے، یہ چیز ممنوع ہے. چلیے جی، تو یہ جب آپ حل کروا لیں گے اور قصر کروا لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام کپڑوں میں رہ سکتے ہیں. اب ممنوعات احرام میں سے کوئی چیز آپ کے لیے ممنوع نہیں رہی. خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے مکہ مکرمہ میں جتنے دن ہیں اتنے دن آپ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. وہاں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے. ایک مرتبہ ایک پارہ پڑھیں گے آپ تو آپ نے کہا 1,00,000 پاروں سے زیادہ تلاوت کی. آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو گویا آپ نے 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ سبحان اللہ کہا. تو ان اوقات کو بازاروں میں ایسے ہی گھومنے سے اور طرح طرح کی چیزیں دیکھنے سے اور شاپنگ سے ضائع نہ کریں. وہ کمائی کا وقت ہے. جیسے یہاں تجارت میں سیزن ہوتا ہے نا، تو پوری رات بھی تاجر دکانیں کھول کر رکھتے ہیں کہ سیزن ہے جی، یہ بکری کا وقت ہے. تو وہاں آپ کے لیے جنت کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. تو وہاں ایک لمحے کی آپ حفاظت کریں، زیادہ وقت تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کرنے میں گزاریں اور خوب ثواب کمائیں. ایک عمل پر 1,00,000 سے زیادہ عمل کا ثواب مل رہا ہو، پھر بھی آدمی اس سے محروم رہے گی تو کتنی بڑی محرومی ہوگی. تو یہ جتنے وقت بھی آپ کا وہاں ہوگا وہ اس طریقے سے آپ وہاں گزاریں. اور اس کے بعد جب 8 تاریخ آ جائے ذی الحجہ کی تو اس وقت آپ احرام باندھیں گے، اور یہ احرام آپ اپنے ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں اور مسجد میں جا کر روزانہ آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن نہیں، احرام جب آپ نے باندھ دیا حج کا تو پھر اب آپ جو طواف کریں گے وہ طواف
نفلی طواف کرنا چاہیں اور جو طواف زیارت کے بعد کی سعی ہے وہ آپ پہلے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا سعی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ اس میں اجتباء بھی کریں گے، رمل بھی کریں گے، یعنی یہ دایاں کندھا کھلا رکھیں گے اور پہلے 3 چکروں میں آپ دوڑ کر طواف کریں گے اور اس کے بعد سعی کر لیں گے، اس کے بعد آپ سعی کر لیں گے اور پھر آپ مینا روانہ ہو جائیں گے. 8 ذی الحجہ کو مینا جا کر کوئی خاص عمل حج کے ارکان میں سے، حج کے اعمال میں سے کرنے کا نہیں ہے، صرف 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہے اور رات کا قیام وہاں کرنا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ 8 ذی الحجہ کی وہاں پڑھیں گے، رات کا قیام وہاں کریں گے. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کسی وقت بھی عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے. یہ 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی. تو 8 ذی الحجہ کو کیا ہے، صرف مینا جانا ہے، یعنی احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، حج کی نیت آپ کریں گے کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، حج کا ارادہ رکھتا ہوں، یا اللہ آسان فرما اور قبول فرما. پھر تلبیہ آپ شروع کر دیں گے اور یہ پڑھتے چلے جائیں گے. آپ جتنا زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں گے ذوق و شوق سے اتنا زیادہ اجر ملے گا. اور مینا میں آپ وہاں بھی اسی طرح ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں گے، نماز باجماعت ادا کریں گے اور فجر کی نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کو یہ آپ مینا سے عرفات کی طرف آپ روانہ ہوں گے. کسی وقت بھی روانہ ہو سکتے ہیں. جو وقوف عرفات ہے، جو رکن اعظم ہے حج کا، وہ زوال سے شروع ہوتا ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے. تو لہٰذا زوال سے پہلے آپ جس وقت بھی وہاں پہنچ جائیں اور زوال کے بعد پہنچے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ پورا وقت وہاں لگانا یہ رکن ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اس دورانیے میں زوال آفتاب سے لے کر اگلے دن کی فجر تک کسی وقت بھی اگر کوئی عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی پہنچ جائے تو یہ رکن ادا ہو جاتا ہے. لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ زوال سے پہلے وہاں پہنچیں اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا سارا وقت آپ وہاں گزاریں. غروب آفتاب سے پہلے نکلنا جائز نہیں ہے، اگرچہ رکن تھوڑی دیر سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کیا ہے کہ غروب آفتاب تک وہاں رکا جائے. غروب سے پہلے اگر کوئی وہاں سے نکلے گا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. اور حدود عرفات کو بھی اچھے طریقے سے پہچان لینا چاہیے. بعض اوقات آدمی بے دھیانی میں حدود عرفات سے نکل کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا وقوف نہیں ہوتا، یا وہ وہیں سے پھر آگے واپسی مزدلفہ کی طرف کر دیتا ہے اور وہ غروب سے پہلے عرفات سے نکل چکا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ واجب اس کا چھوٹ جاتا ہے اور اس پر دم لازم ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح پیش نظر رکھیں کہ جو مسجد نمرہ ہے جو عرفات میں ہے، اس کا جو قبلہ کی طرف کا حصہ ہے اور ایک طرف کا حصہ ہے وہ عرفات کی حدود سے خارج ہے، وہ وادی عرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہیں کھڑے ہو کر تو خطبہ دیا تھا. وہ حدود حرم سے بھی خارج ہے اور عرفات سے بھی خارج ہے. یہ درمیان کی جگہ ہے. عرفات کا کچھ حصہ اس وادی کے ساتھ جو لگتا ہے وہ عرفات میں شامل نہیں ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں امام کی اقتداء میں تو وہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں گے، جمع کریں گے تو آپ بھی جمع کر سکتے ہیں. یہ اندیشہ بعض لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ جی وہ امام مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کراتا ہے تو اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ بعض مستند لوگوں نے بتایا کہ امام مسافر ہوتا ہے، وہ مکہ سے نہیں آتا، وہ ریاض سے یا جدہ سے یا کسی بھی دوسری جگہ سے آتا ہے، تو اس لیے وہ مسافر ہوتا ہے تو وہ قصر کرنا اس کا جائز ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی مسافر ہیں تو آپ بھی قصر کریں گے، ان کے پیچھے اسی طرح پڑھیں گے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ مقیم ہیں، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اس وقت سے لے کر جب جتنے دن آپ کا قیام ہے، مدینہ منورہ جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس 15 دن ہیں، مینا اور عرفات
تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ آپ مقیم ہوں گے، اور جب مقیم ہوں گے اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور 2 فتوے چل رہے ہیں، تو اس میں جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جس فتوے پر اعتماد ہو ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ دونوں طرف علماء ہیں، ہمارے مفتیان کرام ہیں، ہماری قابل احترام ہستیاں ہیں اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس لیے وہاں اس بحث کو باسا میں پڑھنا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں کشیدگی پیدا ہونا، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کو جس فتوے پر اعتماد ہے آپ اس فتوے پر عمل کریں، دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ تو جو جمہور اہل افتاء ہے اس وقت میں، یا جو مکہ مکرمہ کی بلدیہ ہے یا جو حکومت کے لوگ ہیں، ان سے جو ہمارے علماء نے تحقیق کی، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے کئی سال پہلے جو امام کعبہ تھے سبیت، سب سے بڑے امام تھے اس وقت میں وہ، تو ان سے خط لکھ کر پوچھا تھا، تو انہوں نے وہاں کے جو مشائخ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس خط میں بھی انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ بنا مکہ مکرمہ کا محلہ بن گیا ہے، مکہ کا حصہ بن گیا ہے، اس لیے اب یہ گویا 2 علیحدہ علیحدہ مقام نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مقام کے 2 حصے ہیں۔ مکہ شہر کا وہ حصہ بن گیا ہے، مکہ کی آبادی وہ عرفات کی حدود سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور پھر جو مکہ کی ضرورات ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں، بہت ساری ورکشاپس ہیں، یونیورسٹی عرفات کے قریب بنی ہوئی ہے، تو جو شہر کی ضرورات ہیں وہ کافی دور تک پہنچ چکی ہیں، تو اس لیے وہ شہر کا حقیقی طور پر حصہ بن گیا یا کم از کم فنائے مصر میں شامل ہو گیا۔ اس لیے اب کوئی آدمی اگر وہاں جائے گا تو مینا اور مزدلفہ کے دنوں کو شامل کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کی اقامت ہے یا وہ مسافر ہے، تو وہ مقیم ہوگا۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ دن بنتے تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو امام اگر قصر کرتا ہے تو امام کے سلام کے بعد آپ اپنی 2 رکعت پوری کریں گے، اور اگر آپ بھی مسافر ہیں، 15 دن سے کم دن ہیں آپ کے، تو پھر اس صورت میں آپ بھی قصر ہی کریں گے، چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس صورت میں آپ قصر ہی کریں گے۔ اور 9 ذی الحجہ کی اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات، یعنی 9 ذی الحجہ کو مغرب تک آپ کا قیام رہے گا، کہاں رہے گا؟ عرفات۔ زوال سے لے کر مغرب تک آپ کہاں رہیں گے؟ عرفات میں رہیں گے، اور وہاں اس قیام کے دوران کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے، نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو عرفات کا بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، اور بہتر ہے کہ کچھ وقت کھڑے ہو کر بھی اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کریں۔ وقوف کے لفظی معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، لیکن کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھ کر ہی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ تھک گئے تو کچھ دیر کے لیے آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، اپنے خیمے میں یا کسی بھی جگہ چٹائی بچھا کر آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، کچھ بیٹھ کر، کچھ کھڑے ہو کر، کچھ نفل پڑھیں، کچھ تلاوت کریں، کچھ دوسرے اذکار میں وقت گزاریں، دعائیں خوب مانگیں، بہترین وقت ہے آپ کے پاس دعا مانگنے کا۔ مغرب کی جب اذان کا وقت ہوگا تو آپ مغرب وہاں عرفات میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ غروب آفتاب کے بعد آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلیں گے، اور جس وقت بھی آپ پہنچیں، چاہے مغرب کا وقت نکل چکا ہو، آپ راستے میں کہیں نماز مغرب کی نہیں پڑھیں گے۔ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت ہی مزدلفہ پہنچنا رکھا ہے کہ جس وقت بھی آپ پہنچیں گے آپ وہاں نماز پڑھیں گے، عشاء کے وقت میں، مغرب اور عشاء ملا کر۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ نماز رہ گئی ہے اور نماز کا وقت نکل جائے گا۔ یہ نماز آپ نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور یہ رات آپ نے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ اور اصل جو وقوف کا وقت ہے وہ فجر صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، رات
صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک یہ اس کا وقت ہے. اس میں آدمی وقوف کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو پھر وہاں سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اب 10 ذی الحجہ ہو گیا. 10 ذی الحجہ کو آپ وہاں سے مینا جائیں گے، اور مینا میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں. مینا میں آپ کتنے کام کریں گے؟ 3 کام کریں گے. سب سے پہلے مینا میں جا کر آپ رمی کریں گے، یعنی شیطان کو کنکری ماریں گے. اور آج 10 ذی الحجہ کے دن صرف جمرہ عقبہ جو بڑا ستون ہے، جس کو آپ بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کنکریاں ماریں گے. یہ 3 مقامات وہ ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے وسوسہ ڈالنے پر جب آپ کو حکم ہوا تھا بچے کو قربان کرنے کا، تو شیطان سامنے آیا تھا اور اس نے برگلانے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے کنکریاں مار کر اس کو بھگایا تھا. تو یہ 3 وہ جگہ ہیں. تو 10 ذی الحجہ کو آپ نے صرف ایک ہی ستون کو کنکریاں مارنی ہے، اور یہ زوال سے پہلے آپ ماریں گے. اور جب رمی آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے. قربانی کرنے کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ آدمی خود کرے، قصبہ خانے جائے، خود ذبح کر سکتا ہے خود ذبح کرے، یا اپنے سامنے ذبح کروائے. یہ سب سے بہترین بے غبار صورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمت والوں کا کام ہے، سارے لوگوں کے بس نہیں ہوتا. تو دوسری بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے کسی معتمد، اپنے کسی مستند جاننے والے کی ذمہ لگا دیں آپ، اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں، اور قربانی کرنے کے بعد آپ کو اطلاع کر دیں، تو آپ پھر حل کروا لیں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ جو بینک کے ذریعے قربانی ہوتی ہے، آپ وہ صورت اختیار کریں. وہ یقینی طور سے قربانی ہو جائے گی. وقت کا مسئلہ ہے کہ جو وقت انہوں نے بتایا ہے اس وقت تک یقینی نہیں ہے کہ ہو، تو اس لیے آپ 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے تاخیر کر کے حل کروا لیں. یہ جو 3 ارکان ہیں، رمی ہے، قربانی ہے، حلق ہے، ان میں جو ہمارا حنفیہ کا مفتابی قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے، اور اس واجب پر عمل کرنا ضروری ہے. حتی الامکان اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ بینک کے ذریعے سے آپ قربانی کریں گے تو قربانی یقینی طور سے ہو جائے گی. لیکن جو وقت بینک والوں نے آپ کو بتایا ہے ضروری نہیں کہ اس وقت میں ہو، اس سے تاخیر ہو سکتی ہے. تو آپ احتیاطاً انتظار کر لیں. کون سی مجبوری ہے کہ آپ فوراً حل کروائیں اسی وقت میں؟ آپ انتظار کر لیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے پھر حل کروائیں. اور یہ بات پیش نظر رکھیں کہ یہ جو مختلف گروپ وہ پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے، اس میں کبھی آپ اپنے پیسے جمع نہ کروائیں. وہ بہت ہی اس میں غیر مستند لوگ ہیں، اور بہت اس میں جعل سازی ہے، بہت فراڈ ہے، اور وہ بہت دفعہ جانوروں کی ایک مقدار لے کر رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہر پارٹی کو وہی دکھاتے جاتے ہیں یہ آپ کے جانور ہیں. تو لاکھوں لوگوں کو وہ اس طریقے سے وہ ایک ہی جانور دکھا کر دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی قربانی ہے. تو قربانی نہ ہونے کا کبھی امکان ہے. اس طرح کے پرائیویٹ گروپوں کے ذریعے قربانی کرانے سے بچیں. اور قربانی کرنے کے بعد آپ پھر حل کروائیں گے یا قصر کروائیں گے تو بس آپ کا احرام کھل گیا. اب آپ چاہیں تو احرام کی حالت ہی میں آپ جا کر طواف کر لیں، اور چاہیں تو آپ احرام کھول دیں اور اس کے بعد پھر آپ جا کر طواف زیارت کر لیں. اگر آپ نے شروع میں نفلی طواف کر کے اجتماع اور رمل کے ساتھ طواف کر کے صحیح کر لی تھی تو اب صرف آپ طواف کریں گے، اب آپ صحیح نہیں کریں گے. اب آپ کے لیے صرف طواف ہے. وہ آپ عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ احرام کی پابندیاں حل کراتے ہی ختم ہو گئی ہیں. اب احرام کی پابندیاں باقی نہیں رہی. اب آپ حجر اسود پر بوسہ بھی لے سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، آپ ملتزم سے چپٹ کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر طواف زیارت سے پہلے، یعنی جو مکہ میں تھے آپ مینا روانہ ہونے سے پہلے آپ نے صحیح نہیں کی تھی، کوئی نفل طواف کر کے صحیح نہیں کر سکے تھے آپ، تو اب اس صورت میں پھر آپ کو طواف زیارت
صحیح بھی کرنا ہوگی، اور جس طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے اس طواف میں اجتباع بھی ہوتا ہے اور رمل بھی ہوتا ہے. لہٰذا پھر اس طواف میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اجتباع بھی کرنا ہوگا اور رمل بھی کرنا ہوگا. مزدلفہ سے ہی کنکریاں رات کو اٹھا لینی چاہیے. پہلے دن آپ صرف 7 کنکریاں ایک جمرہ کو ماریں گے، اور اس کے بعد پھر 11-12 ذی الحجہ آپ 10 تاریخ کو اگر طواف زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں، طواف زیارت کے لیے 10 تاریخ کو جانا ضروری نہیں ہے، اگرچہ یہ افضل دن ہے طواف کا، لیکن 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک طواف زیارت کا وقت باقی رہتا ہے. تو اگر شدید ہجوم ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ میں آج طواف کروں گا تو بہت زیادہ دقت میں پڑ جاؤں گا، تو آپ آج وقوف کر دیں، آپ دوسرے دن جا کر طواف کر لیں. اس کے لیے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک کا وقت آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ نے اگر طواف تو 8 ذی الحجہ کو آپ مینا گئے تھے، اور مینا میں آپ نے وقت گزارا تھا، 5 نمازیں آپ نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد اگلے دن فجر کے بعد وقوف عرفہ کے لیے آپ نے تیاری شروع کی، اور پھر آپ مینا سے عرفات روانہ ہوئے، اور زوال سے لے کر مغرب تک کا وقت آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں گزارا، اور 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ آئے، اور مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی وہ پڑھی عشاء کے وقت میں، اور یہ رات آپ نے قیام کیا مزدلفہ میں، اور یہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک یہ وقوف واجب آپ ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ مینا روانہ ہو جائیں گے. اور مینا میں آ کر آپ نے 3 کام کرنے ہیں. رمی کرنی ہے 1 جمرہ کی، اور بہتر ہے کہ مزدلفہ میں آپ رات کو کنکریاں اکٹھی کر لیں. 7 کنکریاں آپ نے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو مارنی ہے، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. چھوٹے ستون کو بھی مارنا ہے، درمیانے کو بھی مارنی ہے، اور بڑے ستون کو بھی مارنی ہے. تو یہ 21 کنکریاں ایک دن کی ہیں، اور 21 کنکریاں دوسرے دن کی 12 ذی الحجہ کی. تو 21 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 42. اور 42 اور 7 پہلے دن جو آپ نے ایک ہی جمرہ کو ماری ہے. تو یہ 49 کنکریاں ہیں. تو یہ 49 کنکریاں آپ مزدلفہ سے لینے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بہت بڑے پتھر نہیں ہونے چاہیے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اور ان چھوٹی کنکریوں کو آپ ایک تھیلی میں رکھ لیں. کپڑے کی بنی ہوئی تھیلی آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس کو آپ اپنے چھوٹے بیگ میں جو وقت آپ کے ساتھ رہے گا اس میں آپ رکھ لیں گے، اور مارتے چلے جائیں گے. تو 10 ذی الحجہ کو یہ 3 کام آپ نے کیے. زوال سے پہلے آپ نے رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد حج کیا. تو ان تینوں میں ترتیب لازم ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات بہت ہی مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 2 سال 3 سال پہلے وہاں حادثہ پیش آیا تھا، بہت سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے. تو ایسی جب کوئی حادثاتی کیفیت پیدا ہو جائے اور لوگ بہت زیادہ ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے اور مجبوراً اوقات تبدیل کرنا پڑے رمی کے، پہلے دن تو رمی کا وقت زوال سے پہلے ہے، 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد ہے. تو اب اگر سارے لوگ زوال کے بعد رمی کرنا شروع کریں گے تو 40-45 لاکھ کا مجموعہ ہوتا ہے. بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے، اور خاص طور سے جب کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس وقت میں پھر زیادہ خطرات، گرمی کی شدت، ہیٹ اسٹروک، اور اس طرح کا کوئی بگدڑ بچ گئی، کوئی جو اور آگ لگ گئی، بہت ساری اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات وہاں کی حکومت اوقات مقرر کر لیتی ہے اور جماعتیں بنا دیتی ہے، خیمے تقسیم کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ زوال سے پہلے کریں گے 9 سے 10 بجے تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 10 سے 11 بجے تک کریں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 11 سے 12 بجے تک کریں گے. زوال سے پہلے کے اوقات کو مقرر کر کے دے
نہیں اسی پر عمل کرنا ہے. تو اگر ایسی ناگزیر صورتحال پیدا ہو جائے اور اس میں لوگوں کو حرج لاحق ہو، لوگوں کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو جائے، تو پھر دوسرے جو اقوال فقہ میں موجود ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بالکل گنجائش ہوتی ہے. تو یہ ترتیب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان 3 ارکان میں ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو دم لازم قرار دیتے ہیں. لیکن باقی جمہور ائمہ جس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور خود حنفیہ ائمہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس ترتیب کے وجوب کے قائل نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر ایسی مجبوری پیدا ہو جائے تو اس دوسرے قول پر عمل کرنے کی بالکل گنجائش ہوتی ہے. آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا حج خراب ہو گیا اور میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. چلیے 10 تاریخ کو رمی کے بعد 10 تاریخ کو رمی کے بعد پھر رمی کے بعد اور قربانی کرنے کے بعد حلق آپ کروائیں گے یا قصر کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ آپ جائیں گے طواف زیارت کے لیے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے شروع میں سعی نہیں کی تھی طواف کوئی نفل کرنے کے بعد، تو اب آپ طواف زیارت کے ساتھ سعی بھی کریں گے، اور سعی اگر آپ کو کرنا ہے تو پھر طواف زیارت میں آپ اجتباء اور رمل بھی کریں گے. 11 اور 12 یہ 2 دن بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر 10 کو زیادہ ہجوم کی وجہ سے آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ 11 کو کر لیجیے یا 12 کو کر لیجیے. 12 کے غروب آفتاب تک اس کا وقت باقی رہتا ہے. لیکن یہ جو 3 دن ہیں یہ راتیں آپ نے منا ہی میں گزارنی ہے. آپ نے 9-10 کی درمیانی رات تو مزدلفہ میں گزاری. 10 تاریخ کو آپ یہ 3 ارکان ادا کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے گئے، طواف کر کے آپ کو واپس مینا آنا ہے اور مینا ہی میں آپ کو رات گزارنی ہے. یہ مسنون ہے. کوئی شدید مجبوری ہو جس کی وجہ سے آپ مینا نہ رہ سکیں تو الگ بات ہے. اور باقی جو ہے وہ آپ 11 تاریخ کی رمی زوال کے بعد کریں گے اور 12 تاریخ کی رمی بھی زوال کے بعد کریں گے. ان 2 دن کی رمی کرنے کے بعد آپ اگر وہاں سے روانہ ہونا چاہیں تو آپ مکہ جا سکتے ہیں. 13 تاریخ کی رمی لازم نہیں ہے، لیکن اگر 12 تاریخ کا غروب آفتاب آپ کو وہی ہو گیا تو پھر اگلے دن کی رمی لازم ہو جائے گی. پھر اگلے دن کی رمی بھی بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد کی جائے، لیکن اگر آپ کو روانہ ہونا ہو تو زوال سے پہلے بھی 13 تاریخ کی رمی کی جا سکتی ہے. حج کے افعال آپ کے مکمل ہو گئے، اور اس میں اگر کوئی اشتباہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو انشاءاللہ اس کا وقت ملے گا آپ کو. اب ہم تھوڑا سا مدینہ منورہ کا رخ کر لیتے ہیں. اور مدینہ منورہ میں آپ جب قریب ہونا شروع ہوں گے تو آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. مدینہ کی سڑکیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ کا شوق اور بڑھتا چلا جائے گا. پھر جیسے روزہ اقدس پر آپ کی نظر پڑے گی تو اور زیادہ آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے دل کی کیفیت بدلتی جائے گی. جائیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنا سامان اطمینان سے اپنی قیامگاہ پر محفوظ کریں. جلدی نہیں مچانی چاہیے، جلدی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وقار اور سکون سے سارے کام کرنے چاہیے. تو آپ اپنا سامان اپنی قیامگاہ پر اپنے ہوٹل میں محفوظ رکھیں گے، اور اس ہوٹل پر محفوظ رکھنے کے بعد پھر آپ مسجد نبوی جائیں گے. اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے. تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد پھر آپ، اور اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو آپ نماز میں شریک ہو جائیں، اسی سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائیں گے. اور تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد یا فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت نفل پڑھنے کے بعد آپ پھر روضہ مطہرہ کے پاس جائیں گے اور آپ وہاں
ریاض الجنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور آپ کے ممبر کے درمیان کا علاقہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اس میں خاص خاص ستون ہیں جو کوئی وہ ستون وہ استوانہ خرس کہلاتا ہے، کوئی استوانہ ابو لبابہ کہلاتا ہے، کوئی استوانہ وفود کہلاتا ہے۔ تو مختلف ستون جو مختلف چیزوں کی طرف منسوب ہیں وہ اس میں ہیں، اور اس میں نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کو تمنا ہوتی ہے۔ آپ بھی کوشش کیجیے کہ آپ اس جگہ پر نماز پڑھ سکیں۔ اور یہ چبوترا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو صرف علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے اور ہر وقت آپ کی صحبت میں رہتے تھے، جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں ہم اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھیں، یہی ان کی زندگی کا مشن تھا، تو وہ یہاں ہوتے تھے۔ یہ وہ چبوترا ہے، اور یہ جنت البقیع ہے جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، اور لاکھوں اولیاء اور اللہ والے اس میں مدفون ہیں، اور ازواج مطہرات اور اہل بیت خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات یہاں مدفون ہیں۔ تو یہ عام جگہ ہے۔ دوسری عام جگہ جو ہے وہ مسجد قباء ہے، جس میں نماز پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اس میں کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں جائے اور وہاں نماز پڑھے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے جتنا ثواب اس کو 2 رکعت پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو یہ زیارات مدینہ منورہ تو ویسے اور بھی بہت ہیں، مکہ مکرمہ میں غار ثور ہے، غار حرا ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو بعض لوگ ہمت کرتے ہیں اور وہاں بھی جاتے ہیں اور اپنے جو ایک تاریخ ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اور جو یادگار ہے اس سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ تو کسی کو موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح مسجد قبلتین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا۔ آپ نے آدھی نماز تو پڑھ لی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور آدھی نماز آپ نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، تو مسجد القبلتین کہلاتی ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری جگہیں ہیں، تو جب موقع ملے تو ان چیزوں کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں احد ہے، اور اسی طرح شہدائے احد کے مزارات ہیں، ان پر بھی جانا چاہیے کہ جن قدسی صفات حضرات نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور پوری زندگیاں وقف کی اور بالآخر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کی قبور کی زیارت کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے۔ تو اس طریقے سے آپ وہاں یہ مختلف زیارات پر جا سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، لیکن بقدر ضرورت جانا چاہیے۔ اور مسجد فتح ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو قبول ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک دن دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، پھر بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان میں نے دعا مانگی غزوہ احزاب کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ تو اس طریقے سے ان مختلف زیارات کو، مختلف مقدس مقامات کو دیکھنے کے لیے ایک آدھ بار چلے جانا یہ اچھی بات ہے۔ اس سے ہماری بہت ہی درخشاں اور بہت ہی منور اور روشن تاریخ وابستہ ہے، تو وہاں جانے سے بھی دین پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، لیکن بازاروں میں گھومنے کے بجائے زیادہ وقت ہمیں عبادات میں گزارنا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی سوالات ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو ویسے ایک اور پریزنٹیشن ہے جنایات سے متعلق کہ کیا کیا جنایتیں ہو سکتی ہیں اور ان کے نتیجے میں کیا کیا جرمانہ لاحق ہو سکتا ہے، دم یا صدقہ کب لازم ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیپٹر ہے، لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اب سوالات اگر اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں ہوں
ان سوالات کے ضمن میں جنایات کی بات بھی آ جائے گی. حج کرنے کے بعد جب آپ نے بتایا کہ وہ دوبارہ ایک طواف تھوڑا اونچی آواز سے بولیں گے. حج کرنے کے بعد آپ نے کہا جب دوبارہ جب حرم میں جائیں گے طواف کریں گے تو پہلے صحیح نہیں کیا دوبارہ صحیح کریں گے تو صحیح میں وہ چکر کتنے لگے گی. حج کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ طواف کریں گے اور طواف کے بعد دوبارہ جس نے صحیح پہلے نہیں کی تو وہ دوبارہ صحیح کریں گے تو صحیح میں پھر چکر اس میں کتنے لگیں گے. چکر کے ذریعے ویسے تو عمرے کے لیے تو ہم 7 صفا مروا میں جاتے ہیں نا پہاڑی کے جو عمرے کی صحیح ہے بالکل وہی صحیح حج کی. اچھا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ صحیح جو ہے یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے. ہمیشہ طواف کے بعد تو عمرے میں تو عمرے کے طواف کے بعد ہم کر لیتے ہیں. حج میں سب نے فرمایا کہ یا تو طواف زیارت کے بعد کر لیں اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ 2 دنوں میں 2-3 دن کے اندر بہت رش ہوگا تو آپ اگر پہلے کرنا چاہیں تو حج کا احرام لانے کے بعد ایک نفل طواف کریں اور اس نفل طواف کے بعد سعی کریں. سعی کا طریقہ وہی ہے جو عمرے میں ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں. عرفات کی جگہ کا تعین کس طرح ہوگا. جو ساتھی خوشی ہو اگر کھڑے ہو جائے تاکہ خوشی ہو. عرفات کی جگہ کا تعین کس طرح ہوگا. جگہ اگر آپ عرفات میں آ گئے تو کیا تھا عرفات جو ہے اس میں بورڈ لگے ہوتے ہیں چاروں طرف. ٹھیک ہے تو وہ بورڈ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر عرفات کی حدود ہے. دوسری یہ کہ جو وہ میرا خیال ہے وہ مائک کا تو عرفات کی حدود کا آپ پوچھ رہے تھے. تو ایک تو یہ کہ اس میں چاروں طرف بورڈ لگے اس سے پتہ چلتا ہے. دوسرے مسجد نمرہ کا جیسے بتا دیا کہ مسجد نمرہ کا جو پٹلے والا حصہ ہے اس کی کچھ حصہ جو
वो हज आपका अपना होगा, आप अपना हज बदल नहीं होगा, ठीक है ना? हज बदल जो है वो अपनी शराइत होगी। जी जी बिल्कुल। बाल नहीं काटने चाहिए या बाल नहीं तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए, उसमें 1/4 बाल आपके खत्म होते हैं ना, तो ज़ाहिर है वो खुद से तो नहीं हो सकते, वो तो काटने चाहिए, तब जाके दम आता है, उससे कम में दम नहीं आता, उससे कम में हाथ क्या सूरतों में सदका जो सदका फिक्र होता है वो भी नहीं होता, उससे भी कम होता है। तो इस लिहाज से आप बालों में एहतियात करेंगे ताकि बाल ना